إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. معزز حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین کو، اس کی بنیادوں کو سب کے لیے سمجھنا آسان بنایا ہے. ہر سمجھدار کے لیے، ہر فکر مند کے لیے، ہر نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس کو سمجھنا آسان بنایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے تمہیں بالکل سیدھی اور روشن راہ پر چھوڑا ہے، ایسی راہ پر چھوڑا ہے، ایسے شاہراہ پر چھوڑا ہے، ایسے ہائی وے پر چھوڑا ہے کہ رات دن دونوں برابر ہیں. اس میں کبھی اس پر دین کی جو راہ ہے، کبھی اس پر تاریکی نہیں آتی. اور جب روشن ہی روشن ہو، روشنی ہی روشنی ہو، تو آدمی کو کہیں راہ پر خطرہ نہیں رہتا. راستے کا نیچ اونچ روشنی ہے پوری تو معلوم ہے، نظر آ رہی ہے. راستے میں کتنی سیدھائی ہے، کہاں مڑ کر کے راستہ جاتا ہے، بہت آسانی سے آدمی سمجھتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسی راہ پر میں نے تمہیں چھوڑا ہے. اب اس راہ پر چھوڑنے کے بعد بھی یہ راہ آدمی چھوڑ کر کے کسی اور راہ پر چلا جائے تو آپ فرماتے ہیں جسے ہلاک ہونا ہوگا وہی یہ راہ چھوڑے گا. یہ راہ وہی چھوڑے گا جس کو ہلاک ہونا ہوگا. اب آپ بتائیے کہ وہ راہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں دکھا دی، بتا دی، وہ راہ کون سی ہے؟ وہ اللہ ہی کی راہ ہے. وہ اللہ کی راہ ہے، اللہ کی بتائی ہوئی راہ ہے، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے اور اس راہ پر چل کر کے ہمارے لیے اسوہ حسنہ قائم کر دیا. کسی پڑھے لکھے آدمی کی طرح کسی ان پڑھ آدمی کو بھی سمجھنا مشکل نہیں ہے یہ بات کہ اللہ کے نبی جس راہ پر ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں اس راہ پر ہم نہیں چل سکتے. ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ بات. سب کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی جو راہ دے کر کے گئے اور اپنے ساتھیوں کو جس راہ پر چلایا وہ اسی راہ پر چلتے تھے. وہ مقدس جماعت جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کے ساتھی اور صحبت کے لیے نصرت اور مدد کے لیے چنا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور نبی کی امت کے بیچ میں واسطہ بنایا تھا، صحابہ کرام، ان کو آپ نے اسی راہ پر چلایا.
تو یہ کسی کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہے، کسی بھی مسئلے میں بھی یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ میرے نبی کی راہ کیا ہے، میرے نبی کا موقف کیا تھا، میرے نبی کا مسلک کیا تھا، میرے نبی کا طریقہ کیا تھا اس مسئلے میں۔ بہت آسان بات ہے۔ جب بھی ہماری اور آپ کی ہم سے، آپ کی کسی سے بات ہو، کسی مسئلے میں جہاں دلوں میں توڑ پیدا ہوتا ہو، جہاں راستے الگ الگ ہوتے ہوں، جہاں مسئلہ اختلاف کا بن جاتا ہو، جہاں مسئلہ یہ بن جاتا ہو یہ آپ کی راہ ہے، یہ ہماری راہ ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، آپ بتائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے ایک راہ جو اللہ نے دی ہے اس پر تمہیں چھوڑا ہے، اس راہ سے ہٹو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ مراد یہ کہ تمہاری دینی موت ہوگی، تمہاری ایمانی موت ہوگی، تمہاری امت کی حیثیت سے تمہاری موت ہو جائے گی، یعنی تم بھٹک جاؤ گے، صحیح راہ پہ نہیں رہ جاؤ گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ایک سیدھی راہ، لمبی ایسے لکیر کھینچ کر کے آپ فرماتے ہیں یہ سیدھی راہ ہے، یہ سیدھی راہ، ھذا سبیل اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی راہ، اللہ کا راستہ ہے۔ کتنی بحث امت میں ہے، 4 راستے ہیں کہ 12 راستے ہیں کہ کتنے راستے ہیں، پتہ نہیں۔ الگ الگ ڈھنگ کے لوگ، الگ الگ نقطۂ نظر کے لوگ اپنے اپنے موقف کے لیے بہت ساری دلیلیں اور بہت ساری گنجائشیں ڈھونڈتے ہیں کہ ہم اگر کسی کے نام پر کسی مسلک پہ چلتے ہیں تو اور بھی تو بہت سارے مسلک ہیں۔ اب اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دوسرے کے مسلک کے حوالے دینا، ریفرنس دینا، تائید لینا۔ جیسے آدمی کہیں غلط کام کرتا ہے تو دوسروں کی غلطیوں کو بطور تائید پیش کرنے لگتا ہے۔ اور یہاں دیکھیے کتنا کلیئر کٹ مسئلہ ہے، کتنی واضح بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے صحابہ کے بیچ میں ایک لائن کھینچ کر کے ایسے لمبی، آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کی راہ ہے، اسی راہ پر چلو۔ ہمارے ہاں بحث کتنی ہے، کتنے راستے ہیں دین پر چلنے کے لیے، فلاں راستہ ہے، فلاں راستہ ہے، فلاں راستہ ہے، فلاں امام کا راستہ ہے، فلاں امام کا راستہ ہے۔ ہم سنی ٹھہرے تو ہمارے ہاں کئی اماموں کی تقلید کا مسئلہ بنا، جو شیعہ ٹھہرے ان کے ہاں 12 اور معلوم نہیں کتنی شکلیں بنی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں اتنے سارے جھگڑوں اور اختلاف کی گنجائش کہاں ہے؟ کس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے؟ کس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ کے نبی کے ہم امتی ہیں، اللہ کے نبی کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے آپ کی سنت ہمارے لیے مسلک ہے، ہمارا مسلک سنت کا مسلک ہے، ہمارا مسلک ہمارے نبی کا مسلک ہے، ہمارا مسلک ہمارے نبی کے صحابہ کا مسلک ہے، جس پر صحابہ اپنے نبی کی راہ پر چلتے تھے۔ کسی بھی کھلے دل اور کسی بھی پاک باز دل، کسی بھی بیماری سے صحت مند دل کے اندر یہ بات بہت آسانی سے بیٹھ جائے گی کہ ہمارے لیے ہماری نبی کی راہ ہے، ہمارے لیے ہمارے نبی کے ساتھیوں کی راہ ہے۔ آپ سوچو ہمارے نبی خطبہ دیتے تھے، کوئی بھی خطبہ دعا فرماتے تھے سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہتر طریقہ میرا طریقہ ہے۔ کون مولوی ہے، کون مسلک کا آدمی ہے، کس جماعت کا آدمی ہے، کس نقطۂ نظر کا آدمی ہے جو یہ خطبہ اللہ کے نبی کا نہ پڑھتا ہو یا نہ جانتا ہو یا نہ سنتا ہو؟ سنتا ہے، اگر سمجھتا نہیں ہے تو اسے سمجھنا چاہیے، اور اگر سمجھتا ہے تو اس کے لیے کتنی روشن بات ہے کہ اللہ کے نبی اپنے موضوع پر خطبہ دینے سے پہلے جو بنیادی کلمات پڑھتے تھے ان کلمات میں یہ بات ہوتی تھی فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ جب ہماری اور آپ سے کوئی بات ہو جائے کسی مسئلے میں اور آپ یہ کہہ دیں کہ یہ نبی کا طریقہ ہے اور میری رائے، میرا طریقہ کچھ اور ہو، تو آپ بتائیے میں بیمار ٹھہرا کہ نہیں ٹھہرا اگر میں فوراً سرنڈر نہیں کر دیا نبی کے طریقے کے لیے؟ اگر میں نے سرنڈر نہیں کر دیا جب آپ نے کہا کہ مولوی صاحب یہ آپ کی رائے، یہ آپ کا طریقہ، یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت ہے، تو آپ بتائیے کون بیمار ہی دل ہوگا جو اس طرح کی بات کرے گا؟ بیمار ہی دل ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
میں نے جتنے اپنے وقت کے امت کے علماء کو پایا سب کا اتفاق پایا کہ نبی کی بات آ جانے کے بعد کسی کی بات نہیں لی جائے گی، کسی کی بات سنی نہیں جائے گی. کسی بھی مسئلے پر نبی کی بات آ گئی، نبی کی سنت آ گئی، نبی کا طریقہ آ گیا، دلیل آ گئی، تو کسی کو مجال نہیں ہو سکتی ایمان کے ساتھ. ایمان کے ساتھ کسی کو جرات نہیں ہو سکتی کہ یہ بات کرے کہ یہ نبی کی بات ہے، تو ہو سکتا ہے یہ بات بھی نبی کی بات ہو. ایک چیز کلیئر ہے اور ایک چیز شبہ کی ہے، شبہ پر دین کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے. تو یہ امت کے مسائل میں کتنا بڑا مسئلہ ہے، کتنا بڑا فتنہ ہے، کتنا بڑا خطرہ بن گیا ہمارے لیے. ہماری تباہی کی کتنی بڑی بنیاد بن گئی کہ ہم اصل کنسپٹ سے بھی دور ہو گئے، کمزور بن گئے، کہ ہمارے جھگڑوں کی بنیاد اور ہمارے جھگڑوں کا علاج بھی ہمیں نہیں معلوم. اور اگر معلوم ہے علاج تو علاج کے استعمال کے بجائے ہم اور بیماری خریدتے جاتے ہیں. کتنی مشہور یہ سب باتیں ہیں اللہ کے نبی کی. ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے جانتے نہیں، سنتے نہیں، ہم سب سنتے اور جانتے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ سننے اور جاننے کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ کسی بات کو ہم سن لیے اور جان گئے، اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ اسی پر عمل کرنا ہے. اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کوئی بھی علم اور کوئی بھی جانکاری ہمیں مل گئی تو ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے اس پر عمل کیے بغیر. اگر حالت نماز میں صفوں میں جماعت کھڑی ہو ایمان والوں کی اور ایمان والوں کو یہ خبر دینے والا خبر دے رہا ہو کہ قبلہ بدل گیا ہے، بیت المقدس کی بجائے اب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ الحرام ہو گیا، اب مکہ میں کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہو گیا، تو حالت نماز میں رخ بدل دیا جاتا ہے. حالت نماز میں آپ بتائیے، حالت نماز میں رخ بدل دیا جاتا ہے. یہ ہے دین، یہ ہے موقف کہ جب ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ملا اور معلومات اور انفارمیشن جانکاری ہم تک پہنچ گئی تو ہمارے لیے کوئی یارہ نہیں، کوئی چارہ نہیں، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے شہادت دی ہے رسول اور نبی ہونے کی، ہم نے اس بات پر ایمان رکھا ہے کہ آپ کی بات حق ہے، آپ کی بات فلاح کی بات ہے، آپ کی بات نجات کی بات ہے، آپ کی بات خیر کی بات ہے، آپ کی بات کی مخالفت جاہلیت ہے. یہ بہت واضح بات ہے. اتنی واضح بات کس کی سمجھ میں نہیں آتی؟ آپ اگر فرماتے ہو کہ میں نے تمہیں روشن راہ پر چھوڑا ہے، اس راہ پر تم نہ بھٹکو گے، نہ تم اس راہ کے نیچ اونچ سے غافل رہو گے، چلو اسی سیدھی راہ پر، تو یہی تو یہ سمجھ میں آتا ہے اللہ کے نبی کے بیان سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو اس سیدھی راہ پر جائے گا وہ منزل پر پہنچے گا، وہ اللہ کی جنت، اللہ کی رحمت و مغفرت تک پہنچے گا. اور جو یہ راہ چھوڑ دے گا اور یا یہ کنسپٹ رکھے گا کہ ایک ہی راہ نہیں، 4 راہیں ہیں، 12 راہ ہیں، بہت سے راہیں ہیں، سب کی منزل ایک ہے، تب تو مسلمان اور کافر کی بھی بات یہی ہوتی ہے. آج یہ بھی ایک مطلب سیکولر اسٹیٹ میں، سیکولر سماج میں، جمہوری اور ڈیموکریسی سسٹم میں رہنے والا بھی تو یہی سننا اور کہنا چاہتا ہے کہ بھائی سب اپنی اپنی راہ پر چلو، سب کی منزل تو ایک ہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے تمہیں روشن اور سیدھی راہ پر چھوڑا ہے، واضح راہ پر چھوڑا ہے، اللہ کی راہ پر چھوڑا ہے. جو اس سے ہٹ جائے گا، یہ راہ بدل دے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا. منزل پر پہنچنے کی بات کہاں رہ گئی؟ لا یزیغ عنہا الا ہالک. آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس نے یہ راہ چھوڑی وہ ہلاک ہو گیا. منزل پر پہنچنا تو چھوڑو، جیسے خطرے میں پڑ گیا، راستہ چھوڑ دیا تو خطرے کی راہ پر چلا گیا، اور خطرے کی راہ پر چلا گیا تو خطرے میں پڑ گیا، یعنی اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کی راہ خطرے میں پڑ گئی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کس طرح آپ سمجھاتے تھے، آپ کس طرح سمجھاتے تھے. ہم یہ سب موضوع جو ہے، یہ سب موضوع ہم سہل لیتے ہیں، سہل نہیں ہے. یہ وہ بنیادی موضوع ہے جس پر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم پھر چلیں گے تو صحیح چلیں گے.
ورنہ ہمارا چلنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کا اختلاف یہودیوں سے بھی زیادہ، نصرانیوں سے بھی زیادہ ہوگا، میری امت کا اختلاف ان سے بھی بڑھ کے ہوگا میری امت میں اختلاف۔ آپ فرماتے ہیں 71 فرقوں میں بٹے تھے یہود، 72 فرقوں میں بٹے تھے نصارا، 73 فرقوں میں بٹے گی میری امت، اور سارے فرقے راستے سے ہٹے ہوں گے، ایک ہی فرقہ راہ پر ہوگا، ایک ہی فرقہ راہ پر ہوگا، 72 فرقے راہ سے ہٹے ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک غلط قسم کی لاجک ہے، ہمارے دماغ کو گھمانے والی لاجک ہے کہ سارے فرقے گمراہ ہوتے ہیں، سارے فرقے نہیں گمراہ ہوتے۔ آپ نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے راستے سے ہٹے ہوں گے، راستہ چھوڑ دیے ہوں گے، ایک فرقہ ہوگا۔ اس لیے جس نے بھی یہ بات پھیلائی اور جو لوگ بھی اس کے شکار ہو گئے وہ سمجھے نہیں، ان کو بڑا اچھا لگا۔ امت میں اختلاف ہے تو کہہ دو جتنے فرقے ہیں سب گمراہ ہیں۔ سب کیسے گمراہ ہیں؟ سب کیسے گمراہ ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 72 راستے سے ہٹے ہیں، ایک جماعت اور ایک فرقہ حق پر رہے گا، اور آپ فرماتے ہیں قیامت تک رہے گا۔ اس کو چھوڑنے والے، اس کو کمزور کرنے والے، اس کے خلاف کام کرنے والے کبھی بھی اسے مٹا نہیں سکتے، کیونکہ اس جماعت کو اللہ تعالیٰ قیامت تک رکھے گا اپنے دین پر چلنے کے اعتبار سے، اور اپنے دین اور رسول کے طریقے پر چل کر کے حجت قائم کرنے کے اعتبار سے۔ ایک جماعت ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہاں تک کہ قیامت آ جائے تو سب فرقے گمراہ نہیں ہوتے۔ سب فرقے کیسے گمراہ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا 72 فرقے میری امت کے 72 فرقے، یعنی ایک تو بات اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ امت کا اختلاف بے انتہا ہوگا۔ تو جب امت کا اختلاف آپ نے فرمایا بے انتہا ہوگا تو ہمیں خبردار آپ نے کر دیا۔ تو یہ بات صرف کہنے اور سننے کے لیے تو نہیں ہے، یہ بات کہنے اور سننے کے بعد کے مرحلے کے لیے ہے کہ سن لیا، کہہ دی گئی بات، جانکاری مل گئی اللہ کے نبی کی تعلیم کے مطابق، پیشین گوئی کے مطابق، تو اب ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ایسی صورتحال میں، ایسے ماحول میں، ایسی کمیونٹی میں ہماری ذمہ داری کیا ہوگی؟ سچے امتی کی، سچے فکر مند کی، صحیح راہ پر چلنے کے سچے لالچی اور رغبت رکھنے والی کی سوچ کیا ہوگی؟ اس کا موقف کیا ہوگا؟ اس کا موقف ہوگا کہ ہم صحیح راہ پر چلیں، صحیح راہ کیسے ملے، اس کو فکر لگ جائے گی، اس کو فکر لگی رہے گی۔ جب آپ نے فرمایا میری امت کا اختلاف یہود و نصارہ سے بھی زیادہ ہوگا، میری امت کے گروہ اور فرقے 73 ہوں گے، 72 راستے پر نہیں ہوں گے، بھٹکے ہوں گے، ایک فرقہ، ایک جماعت صحیح راہ پر ہوگی، میری راہ پر ہوگی، نجات والی راہ پر ہوگی۔ تو فوراً صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے، کیا نشانی ہوگی، کیا طریقہ ان کا ہوگا؟ فوراً پوچھ لیا۔ آج یہ بات طے کرنا امت کا مسئلہ بن جائے کہ محرم میں کربلا کی کیا حیثیت ہے، تعزیہ کی کیا حیثیت ہے، آج یہ مسئلہ بن جائے کہ یہ سینہ کوبی اور نوحہ ماتم کی کیا حیثیت ہے، لوگ یہی جانیں کہ یہی محرم ہے، تو یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اتنے غافل ہیں، امت اتنی غافل ہے، ہمارے نوجوان اتنے غافل ہیں کہ وہ اپنی بنیادی باتیں بھی نہیں سمجھتے۔ ہمارے دین نے، ہمارے نبی نے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی میں محرم کی حیثیت کیا ہے اتنی بھی فکر نہیں ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی سے فوراً صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ وہ جماعت کون سی ہوگی جو نجات والی ہوگی، جو صحیح راہ پر ہوگی، وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم و صحابی، آپ نے فرمایا آج جس راہ پر میں چلتا ہوں، جس راہ پر میرے صحابہ چلتے ہیں، صحابہ کی جماعت ہے، معاشرہ ہے آپ کا، آپ فرماتے ہیں جس پر میں چلتا ہوں میرے صحابہ چلتے ہیں، جو لوگ اس راہ پر چلیں گے وہی لوگ، وہی گروہ، وہی فرقہ نجات پائے گا، باقی نجات نہیں ملے گی۔
بات وہیں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک ایسی راہ پر چھوڑا ہے، اس راہ پر چلنے والا منزل پہ پہنچے گا، راہ پر رہے گا، اس راہ کو چھوڑنے والا بھٹک جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ کہ یہ فلسفہ، یہ لاجک، یہ حماقت اور یہ بیوقوف بنانے والی باتیں یا بیوقوفی میں مبتلا رہنے والا مسئلہ، ہاں کہ چاہے جس راہ پر آپ چلو آپ تو پہنچو گے منزل پر۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اس اللہ کی راہ پر جس پر میں چلتا ہوں، میرے صحابہ چلتے ہیں، جو اس راہ پر چلے گا وہ منزل پر پہنچے گا، جو اس راہ کو چھوڑ دے گا اس کو شیطان اچک لے گا۔ ایسے ہی جیسے ریوڑ کے جتھے سے، بکریوں کے جتھے سے کوئی بکری نکل کر کے الگ چلی جائے، کوئی بھیڑ نکل کر کے الگ چلی جائے تو اس کو شکار کر لیتا ہے بھیڑیا، ایسے شکار کر لے گا۔ اس لیے یہ بھی دھوکہ ہے۔ کبھی ہم غور کریں حدیث پاک پر تو یہ بھی دھوکہ ہے کہ آدمی یہ کہتا ہو کہ اس راہ پر چلو گے تب بھی وہیں پہنچو گے، اس راہ پر چلو گے تب بھی وہیں پہنچو گے، اس راہ سے چلو گے تب بھی وہیں پہنچو گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اللہ کی راہ، میری راہ چھوڑی وہ ہلاک ہو جائے گا، اور منزل پر پہنچنے کی تو بات ہی دوسری ہے۔ اس لیے یہ فکر کی چیز ہے، یہ میسج ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہ آدمی فکر کرے۔ آپ نے فرمایا جب لمبی لائن کھینچ کر کے کہ اللہ کی راہ ہے، اسی راہ پر چلو، تو قرآن کی آیت پڑھ کر کے آپ نے حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے کس طرح فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری راہ ہے، اسی راہ پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس راہ کو چھوڑ کر کے اور راستوں پر مت چلو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو تمہیں اس راہ سے دوسرے راہ پر دھکیل دیا جائے، تم چلے جاؤ، اور اس کے بعد اس کا انجام کیا ہو؟ اس کا انجام ہلاکت ہو، اس کا انجام جہنم ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے رسول کی مخالفت کی جان کر کے، علم ملا اس کے بعد مخالفت کی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، علم کے بعد مخالفت کی، جان کے مخالفت کی، جانکاری کے بعد مخالفت کی، دلیل پہنچ گئی اس کے باوجود مخالفت کی، اور صحابہ کرام کے طریقے کی مخالفت کی جس نے، تو اللہ تعالیٰ کا ایسے لوگوں پر غضب ہوتا ہے۔ وہ غضب کی مثالیں دیکھیے کھلی آنکھوں سے، غضب کی مثالیں دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم اس کو اسی راہ پر ڈال دیتے ہیں جس راہ کو اس نے چن لیا، رسول کی مخالفت کی راہ، رسول سے الگ راہ، مخالفت مطلب الگ، رسول سے الگ راستہ بنایا، صحابہ سے الگ راستہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تو پھر ہم اس کو اسی راہ پر چھوڑ دیتے ہیں جس راہ کو اس نے چنا۔ رسول کی راہ جاننے کے بعد بھی مسلک رسول کا، مسلک رسول کی گواہی پر صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا، اس کے بعد کس کے لیے گواہی ہے؟ اس کے بعد کس مسلک کے لیے گواہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر چھوڑ دیتے ہیں ہم اس کو اسی راہ پر، اور اس راہ پر جاتا ہے تو پھر وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی دھوکہ ہے۔ یہ بات جو عرض کی گئی کہ یہ دھوکہ ہے کہ آدمی سمجھتا ہو، کہتا ہو کہ راستے چاہے جو چوائس کرے، منزل ایک ہے سب کی منزل ایک نہیں ہے۔ صحیح راہ پر چلے گا تو صحیح منزل پر پہنچے گا، وہ راستہ چھوڑ دے گا تو بھیڑیا کھا لے گا، یعنی ایمان کے بھیڑیے اس کے ایمان کو برباد کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیے، آپ کو حیرت نہیں ہوگی، ہم کو حیرت نہیں ہوتی، کتنی بے چینی ہو سکتی ہے اس سوال پر کہ ایک آدمی سمجھتا ہے مددگار اللہ ہے، اللہ سے مدد کا سوال ہے، بندہ اللہ سے مدد کا سوال کرتا ہے، اور ہمارا ہی بھائی کہے گا یا علی المدد، یا حسین المدد، ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، اور ہمارا ہی بھائی کہتا ہو لبیک یا حسین لبیک۔
کسی کے دل میں اگر یہ بات کھٹک جائے اور پھر وہ اس راہ پر آ جائے جو راہ شریعت دکھاتی ہے، جو کنسپٹ شریعت دیتی ہے، جب بھی تم الگ الگ باتیں دیکھو، جب بھی الگ الگ اختلاف دیکھو، حضرت علی کے بعد ان کے زمانے میں کیا کسی نے یا علی کہہ کر کے المدد؟ ہمارے ہاں تو بینر اور بڑے بڑے ہورڈنگ لگتے ہیں ولیوں کے نام پر، جن کو ولی بنا لیا گیا، بزرگوں کے نام پر، صحابہ کے نام پر، اور معلوم نہیں کن کن ناموں پر۔ آپ بتائیے کہ یہ صورتحال کیسی ہے؟ امت کو اتنی بات کافی ہو سکتی ہے، اتنی بات کہ اگر کوئی سوال کسی بھی مسئلے میں امت کے بیچ میں آ جائے اور امت کا موقف صحیح ہو تو اس کو اللہ کی مدد اور اللہ کی پناہ اور اللہ تعالی کی رحمت اور صحیح راہ پر آنے میں دیر نہیں لگتی۔ جیسے کہیں بہکایا شیطان نے، جیسے کہیں بہکا وہ لاشعوری طور پر، جیسے کہیں بہکا وہ اپنے علم کی کمزوری اور بشری تقاضوں پر، تب تک اس کی تحریک اور اس کی صلاحیت اور اس کا عقیدہ اس کو کھڑا کر دیتا ہے، ٹھوکر مارتا ہے، دھکا دیتا ہے کہ کہاں چلے گئے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے گھر کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے، کعبہ کا غلاف، اس پر چادر چڑھائی جاتی ہے۔ قبر پر چادر چڑھائے جانے کے مسئلے میں کعبہ کے سوا کسی کا طواف صحیح نہیں۔ اگر قبر کا طواف ہوتا ہو، قبروں پر ایسے ہی کسوے چڑھائے جاتے ہوں جیسے کعبہ پر چڑھایا جاتا ہو، اور اس مسئلے کے بیچ میں امت الگ الگ راہوں میں بٹے، تو کیا امت کو یہ بات سمجھنے کے بعد کافی نہیں ہے کہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر صحابہ چادریں چڑھاتے تھے؟ کیا صحابہ کرام آپ کی قبر کو چومتے تھے؟ آپ کی قبر پر جا کر کے مدد کا سوال کرتے تھے؟ آپ کے قبر کا طواف کرتے تھے؟ کسی مسلمان کا جس مسئلے میں اختلاف نہ ہو، اس کے باوجود اس سے الگ راستہ امت اور مسلمان چلتا ہو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کیا، تو گویا کہ اللہ نے مہر لگا دیا۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر تمہارا ایمان ہے، تو جس مسئلے میں بھی تم اختلاف کرتے ہو آپس میں، اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے اس اختلاف کو تم ختم کر لو۔ خطبے کا خلاصہ یہی ہے، خطبے کا میسج یہی ہے۔ خطبے سے میں یہی کہنا چاہتا تھا اللہ اور اس کے رسول اور دین کی بنیادی باتوں کے حوالے سے کہ ہم امت کے لوگ، اپنے رسول سے نسبت رکھنے والے لوگ، اللہ کے گھر سے قبلے سے نسبت رکھنے والے لوگ، اللہ کی کتاب سے نسبت رکھنے والے لوگ، نبی کی راہ کو سب سے بہتر اور اصل راہ اور ہدایت کی راہ ماننے والے لوگ، پھر دوسری راہوں پر چل کر کے آپس میں الگ الگ جھگڑے، الگ الگ فرقے کیوں کھڑا کرتے ہیں؟ کیوں الگ الگ فرقوں میں بٹتے ہیں؟ اور یہ امتحان ہے اللہ کا، ورنہ اللہ سب کو چاہتا صحیح راہ پر لا دیتا۔ اللہ نے جگہ جگہ بیان کیا ہے، ہم نے تمہارے بیچ میں ایک امتحان کا نظام کھڑا کیا ہے، ورنہ میں تم سب کو چاہتا تو ایک ہی جماعت، ایک ہی امت بنا دیتا کہ دیکھوں حق اور باطل بتانے کے بعد حق پر آتے ہو کہ نہیں، حق پر چلتے ہو کہ نہیں۔ اللہ سے دعا کریں، ہم سب کو دعا کرنا چاہیے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں دعا کیا کرتے تھے، اے جبریل کے رب، اے میکائیل کے رب، اے اسرافیل کے رب، اے آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والے، اے حاضر اور غائب سب چیزوں کو جاننے والے، جتنے مسئلوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے میں ہمیں تو حق کی توفیق دے۔ ہمارے نبی دعا کرتے تھے۔ کون بے نیاز ہے ہم میں آپ پہ؟ کون بے نیاز ہے؟ کس کو ضرورت نہیں ہے اتنے اختلافات کے بیچ میں کہ تہجد کے وقت اللہ سے مانگے حق اور صراط مستقیم مانگے دعا کر کے۔ ہماری راہ الگ، آپ کی راہ الگ، ہمارے بھائیوں کی راہ الگ، معلوم نہیں کتنی راہیں ہیں،
تو ان راہوں میں ہیں، ہمیں ایسے ہی دین نے نہیں چھوڑا۔ جس دین نے استنجا خانے میں داخل ہونے کے لیے طریقہ یہ بتایا ہو کہ بایاں پاؤں پہلے داخل کرنا، نکالنا تو دایاں پاؤں پہلے داخل کرنا، یہ اتنے بڑے چیلنج کے سامنے امت مبتلا ہو اور اس میں ہمارے لیے کوئی رہنمائی اور علاج نہ ہو، سب کچھ ہے۔ اللہ سے توفیق مانگتے ہیں اپنے لیے، آپ سب کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، ساری امت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ صراط مستقیم کے حریص بنے، لالچی بنے، متلاشی بنے، اللہ سے دعائیں کریں، اور جو دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کو سمجھیں کہ ہم کیا دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، تقوی پر رکھے، ایمان پر رکھے، اپنے نبی کی سنت اور اپنے نبی اور صحابہ کے مسلک پر رکھے، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔